بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیکچررشپ کے لیے تیسرے لیکچر کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہاں میں اپنے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش کرتا چلوں گا کہ جن دوست احباب نے ہمارے سابقہ لیکچرز سماعت نہیں کیے وہ ضرور بضرور انہیں سنیں، ان کا مشاہدہ کریں تاکہ وہ مزید نئی معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ آج کے تیسرے لیکچر کا آغاز سوال نمبر 76 سے ہوگا۔ 76 نمبر کویسچن سے ہم آغاز کریں گے، تو سوالات کا اور جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، امام مالک کو کس کے حکم پر کوڑے مارے گئے؟ تو جس خلیفہ کے حکم پر یا جس شخص کے حکم پر امام مالک کو کوڑے مارے گئے اس کا نام ہے والی مدینہ جعفر بن سلیمان۔ اگلا سوال ہے، لیبیا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ جنرل نالج سے ریلیٹڈ کویسچن ہے، لیبیا بر اعظم افریقہ میں واقع ہے۔ اگلا سوال، بنگلہ دیش کے دارالحکومت کا نام ہے؟ بنگلہ دیش کے دارالحکومت کا نام ڈھاکہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن، یہ کس مسلم حکمران کا قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے؟ اس بہادر مسلمان حکمران کا نام ہے فتح علی ٹیپو، جو کہ ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہیں۔ یہاں آپ کی آگاہی کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ سلطان ٹیپو کا اصل نام کیا ہے؟ تو ان کا اصل نام ہے سلطان فتح علی ٹیپو۔ اگلا سوال، ندوۃ العلماء کے تحت کون سا دینی رسالہ شائع ہوتا تھا؟ اس رسالے کا نام ہے الندوہ۔ اگلا سوال، محمد بن قاسم کا حجاج بن یوسف سے کیا رشتہ تھا؟ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا چچا زاد بھائی اور داماد تھا۔ یہاں پہ ایک بات انتہائی غور طلب ہے کہ گوگل وغیرہ پہ سرچ کریں تو اکثر کتابوں میں اور ہمیں ریسرچ کرتے ہوئے گوگل پہ یہی معلومات دستیاب ہوتی ہیں کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا، جبکہ بھتیجا نہیں تھا بلکہ چچا زاد بھائی تھا۔ حجاج بن یوسف کے بھائی تھے جن کا نام تھا قاسم، ان کے بیٹے ہیں محمد بن قاسم، تو یہ چچا زاد بھائی ہیں، یہ بھتیجا وغیرہ کا رشتہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ کوئی مسٹیکن لکھ دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، ایک رشتہ تو یہ ہے کہ یہ چچا زاد بھائی ہیں، دوسرا رشتہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے داماد بھی ہیں، تو یہ دو طرح سے حجاج بن یوسف کے رشتہ دار ہیں۔ یہ دونوں طرح کے سوالات آ سکتے ہیں۔ آپشنز میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر داماد کا آپشن الگ سے ہو تو آپ اسے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اگر چچا زاد بھائی کا آپشن الگ سے ہو تو پھر آپ اسے بھی چوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ جواب دینے کے دو طرح کے الگ ویز ہوں گے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگلا سوال، توابین کے قائد کا کیا نام تھا؟ تواب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، توابین بہت زیادہ توبہ کرنے والے۔ یہ توابین کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھ کر کوفے میں بلایا تھا، اور جب آپ کوفے تشریف لے گئے تو پھر انہوں نے یزید کے یا ابن زیاد کے ڈر خوف کی وجہ سے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اب اس وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور اس غلطی کا مداوع کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے، توبہ کرنے کی غرض سے ان لوگوں نے ایک مہم چلائی کہ ہم قاتلین حسین سے بدلہ لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں توابین کہا جاتا ہے۔ تو اس گروہ کے، اس مہم کے لیڈر کا نام کیا ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ اس لیڈر کا نام ہے سلیمان بن سرد۔ اگلا سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کس صحابی کے بارے میں فرمایا تھا
کہ یہ حلال و حرام جاننے کے اعتبار سے سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو ناظرین محترم، وہ خوش نصیب صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگلا سوال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، خلفاء کا باپ ابو الخلفاء کس اموی خلیفہ کو کہا جاتا ہے؟ خلفاء کا باپ عبد الملک بن مروان کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، جدال احسن سے کیا مراد ہے؟ جدال احسن یہ ٹرم ہے قرآن پاک کی، جس کے بارے میں گزشتہ لیکچر میں بھی ذکر ہوا تھا کہ قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس میں اصول دعوت و تبلیغ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا جواب دیا گیا تھا کہ سورۃ النحل، اور اسی میں جو تیسرے دعوت و تبلیغ کا تیسرا اصول ہے وہ ہے جدال احسن۔ وہ دعوت و تبلیغ کے اصول کی ٹرم ہے جو قرآن پاک میں جدال احسن کے نام سے بیان کی گئی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جدال احسن سے مراد ہے اچھے طریقے سے بحث مباحثہ کرنا، یعنی اگر بحث کی نوبت بھی آئے تو پھر بھی عمدہ طریقہ کار اختیار کرنا۔ نیکسٹ کویسچن، اسماعیلیہ کس مکتب فکر کے ایک فرقہ کا نام ہے؟ اسماعیلیہ شیعہ مکتب فکر کے ایک فرقے کا نام ہے۔ نیکسٹ کویسچن، اشاعرہ کے بانی کا نام ہے؟ اشاعرہ کے بانی کا نام ہے ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری۔ نیکسٹ کویسچن، سرمایہ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سرمایہ انویسٹمنٹ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو عربی زبان میں جو انویسٹمنٹ ہے یا سرمایہ ہے اسے کہتے ہیں رأس المال۔ نیکسٹ کویسچن، قرا امبیک کس مسلم سائنسدان کی ایجاد ہے؟ قرا امبیک کیا چیز ہے اور یہ کس چیز سے تعلق رکھتی ہے؟ قرا امبیک کا لفظی معنی ہے ایسا آلہ جس کی مدد سے کسی بھی چیز کا عرق نچوڑا جاتا ہو، عرق کشید کیا جاتا ہو۔ یہ ایک آلہ تھا جو ایک مسلمان سائنسدان نے ایجاد کیا تھا، اور اس مسلمان سائنسدان کا نام ہے جابر بن حیان۔ نیکسٹ کویسچن، کس مسلمان سائنسدان نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج کی کرنوں میں روشنی اور حرارت کے اثرات ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں؟ اس عظیم مسلمان سائنسدان کا نام ہے ابن الہیثم۔ نیکسٹ کویسچن، یورپ میں کس کتاب کو طب کی انجیل کہا جاتا ہے؟ جس کتاب کو یورپ میں علم طب کی انجیل کہا جاتا ہے اس کا نام ہے القانون فی الطب۔ اور القانون فی الطب، اگر یہ سوال اس طرح سے چینج ہو جائے کہ القانون فی الطب کے رائٹر کا یعنی مصنف کا نام کیا ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ القانون فی الطب کے مصنف کا نام ہے بو علی سینا۔ یہ سوال یوں بھی ہو سکتا ہے کہ القانون فی الطب کو یورپ میں کس نام سے پکارا جاتا ہے، تو آپ جواب دے سکتے ہیں کہ القانون فی الطب کو یورپ میں طب کی انجیل کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، کس مسلم سائنسدان نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سرزمین ہندوستان میں گزارا؟ اس مسلمان سائنسدان کا نام ہے ابو الریحان محمد بن احمد البیرونی۔ سوال کا سٹائل چینج ہو سکتا ہے کہ البیرونی کا پورا نام کیا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ البیرونی کا پورا نام محمد بن احمد البیرونی ہے۔ ابو الریحان ان کی کنیت ہے اور محمد بن احمد ان کا نام ہے۔ اور گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ البیرونی نے کس جگہ پہ بیٹھ کر زمین کا قطر معلوم کیا تھا۔ وہ پاکستان کے شہر پنڈاد خان کے ساتھ واقع کھیوڑا کے اندر ایک مقام ہے کہ جہاں بیٹھ کر البیرونی نے زمین کا قطر معلوم کیا تھا۔ البیرونی ہی وہ سائنسدان ہے جو زمین کا قطر معلوم کرنے والے سب سے پہلے سائنسدان ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کس سرزمین پہ بیٹھ کر زمین کا قطر معلوم کیا تھا، تو پنڈادن خان کے ساتھ کھیوڑا کی سرزمین پہ بیٹھ کر البیرونی نے زمین کا قطر معلوم کیا تھا۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ام عاصم کس خلیفہ راشد کی پوتی تھی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کس اموی حکمران کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے؟
اس اموی حکمران کا نام ہے عبد الملک بن مروان۔ اگلا سوال، گوتم بدھ کی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہمیت کس عقیدہ کو حاصل ہے؟ گوتم بدھ کی تعلیمات میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدہ نروان کو حاصل ہے۔ سوال کا سٹائل چینج بھی ہو سکتا ہے کہ مہاتما بدھ مت کا جو مذہب ہے اس کے بانی کا نام کیا ہے؟ جواب یوں دیں گے کہ بدھ مت مذہب کے بانی کا نام گوتم بدھ ہے۔ یہ سوال کا سٹائل چینج ہو سکتا ہے، ایک ہی سوال سے دو تین سٹائلز کے ساتھ سوال ڈیفرنٹ بنا کے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور عقیدہ نروان کیا ہے؟ نروان کہتے ہیں نجات کا راستہ، یعنی بدھ مت مذہب کے مطابق وہ طریقہ کہ جس طریقے کو اختیار کر کے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے اسے کہتے ہیں نروان کا طریقہ کار۔ نیکسٹ کویسچن، التصریف لمن عجز عن التالیف کس کی کتاب ہے؟ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی۔ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ خلف بن عباس ان کا نام ہے اور یہ مشہور ہیں ابو القاسم الزہراوی کے نام سے۔ علم جراحت کے بہت مشہور سائنسدان ہیں، مسلمان سائنسدان۔ نیکسٹ کویسچن، گاتھا کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ گاتھا زرتشتیت مذہب کی مقدس کتاب ہے۔ اگلا سوال، اسفار خمسہ کس مقدس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ اسفار خمسہ تورات کو کہا جاتا ہے۔ خمسہ کا معنی 5، اصل میں یہ جو تورات ہے اس میں 5 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ وہ 5 کتابیں کون کون سی ہیں؟ کتاب پیدائش ہے، کتاب خروج ہے، کتاب گنتی ہے، کتاب استثناء ہے اور کتاب احبار ہے۔ ان 5 کتابوں کا مجموعہ ہے جو کہ تورات میں جمع ہیں، لہٰذا اس تورات کو اسفار خمسہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ایسٹر کا تہوار کس مذہب میں منایا جاتا ہے؟ ایسٹر کا تہوار عیسائیت میں منایا جاتا ہے۔ اگلا سوال، زکوٰۃ کے مصارف میں فی الرقاب سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف میں فی الرقاب سے مراد غلاموں کی آزادی ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف قرآن پاک کی کس صورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف قرآن پاک کی سورۃ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف کس پارے میں بیان کیے گئے ہیں؟ تو مصارف زکوٰۃ پارہ نمبر 10 میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے سوالات کی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، تسعیر سے کیا مراد ہے؟ تسعیر سے مراد ہے قیمتوں کا تعین کرنا۔ نیکسٹ کویسچن، احیاء اموات سے مراد ہے؟ احیاء اموات سے مراد ہے بنجر زمینوں کی آباد کاری۔ احیاء اموات ایک پورا شعبہ ہے، ایک پورا چیپٹر ہے علم فقہ کا، جس کے تحت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنجر زمینوں کی آباد کاری کن کن صورتوں میں کی جا سکتی ہے اور کسے بنجر زمین تصور کیا جائے گا جو کتنی دیر تک آباد نہ ہو، وہ الگ ایک چیپٹر ہے۔ تو احیاء اموات سے مراد سمپلی طور پہ یہ ہے کہ بنجر زمین کی آباد کاری کرنا، اس عمل کو احیاء اموات کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن، معیشتاً دنکا سے کیا مراد ہے؟ معیشتاً دنکا سے مراد ہے روزی کا تنگ ہو جانا۔ ناظرین محترم، معیشتاً دنکا اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ میں اس کو بیان فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، انحراف کر لیتا ہے، ہم اس کے لیے روزی کو، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یعنی جو رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کی معیشت میں تنگی آ جاتی ہے، معیشت بالکل بدتر سے بدتر ہو جاتی ہے۔ تو معیشتاً دنکا کی اصطلاح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ سوال کا سٹائل چینج ہو سکتا ہے کہ معیشتاً دنکا کی اصطلاح قرآن پاک میں کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ تو اس صورت کا نام ہے سورۃ طٰہٰ۔ کس پارے میں بیان کی گئی ہے؟ پارے کا نام ہے پارہ نمبر 16۔ یہ تمام جزیات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں تاکہ اگر سوال کا سٹائل چینج ہو تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اگلا سوال، کس غزوہ پر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہوا تھا؟ اس غزوہ کا نام ہے غزوہ بنی مصطلق۔ اس غزوہ کے حوالے سے ایک سوال یوں بھی بن سکتا ہے کہ کس غزوہ کے موقع پر مسلمانوں کے لیے
وضو کی بجائے تیمم کرنے کا حکم نازل ہوا تھا، سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، پانی کی عدم موجودگی میں، تو اس غزوہ کا نام ہے غزوہ بنی مستلق۔ یہی وہ غزوہ ہے جس غزوے کے سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو وہاں پڑاؤ کرنا پڑا۔ اگلے دن بیدار ہوئے تو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، استعمال کے لیے پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار گم ہونے کی برکت کی وجہ سے اہل اسلام کے لیے ایک حکم نازل فرما دیا، آسانی کی خاطر کہ جب پانی نہ ہو اس صورت میں تیمم کر کے نماز، روزہ وغیرہ جو اپنی ضروریات ہیں ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ حکم جو تیمم کا نازل ہوا وہ بھی غزوہ بنی مستلق کے موقع پہ نازل ہوا تھا۔ اگلا سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی دور دعوت کتنے سال پر محیط ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی دور دعوت 10 سال پر محیط ہے۔ سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا مکی دور کتنے سالوں پر محیط ہے؟ مکمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی 63 برس ہے، 63 میں سے مدنی دور کے 10 سال منہا کریں گے، نکالیں گے تو باقی بچتے ہیں 53 برس، تو 53 برس کا دورانیہ آپ کا مکی دور پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، صدیق اور عتیق کس صحابی کے 2 القاب ہیں؟ صدیق الگ سے لقب ہے، عتیق الگ سے لقب ہے، یہ دونوں القاب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیے گئے تھے۔ صدیق کا لفظی معنی ہے بہت زیادہ سچا۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ صدیق کا لفظی معنی ہے، نیچے آپشنز ہوں گے 3-4، ان میں سے آپ نے اس آپشن کو چوز کرنا ہے کہ جس میں سچا لکھا گیا ہو۔ اسی طرح سے عتیق کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ عتیق کا لفظی معنی کیا ہے، تو عتیق کے لفظی معنی میں آپ اسی آپشن کو منتخب کریں گے کہ جس میں لکھا ہوگا کہ عتیق کا معنی ہے آزاد، جہنم سے آزادی کو، آزاد ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کس سال سپہ سالاری سے ہٹایا یا معزول کیا؟ وہ سال 17 ہجری کا تھا۔ اگلا سوال، پہلی ہجرت حبشہ میں شامل کون سے صحابی بعد میں خلیفہ منتخب ہوئے؟ ان خوش نصیب صحابی کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال، جنگ صفین کے موقع پر تحکیم کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے نمائندہ مقرر ہوئے۔ تحکیم یعنی حاکم کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے بطور جج کون سے صحابی مقرر ہوئے تھے؟ ان کا نام ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال، ہندو مذہب میں سب سے زیادہ عبادت کس دیوتا کی جاتی ہے؟ اس کا نام ہے وشنو۔ اگلا سوال، ہولی کا تہوار کس مذہب میں منایا جاتا ہے؟ ہندو مت میں۔ اگلا سوال، قیاس کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے؟ قیاس کو سب سے زیادہ اہمیت فقہ حنفی میں حاصل ہے۔ قیاس ان 4 اصول میں سے آتا ہے جو فقہ کی بنیاد بنتے ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، چوتھا اصول اس میں قیاس ہے۔ اگلا سوال، اہل مدینہ کے تعامل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل مدینہ کے تعامل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگلا سوال، ایام العرب سے کیا مراد ہے؟ ایام العرب سے مراد قبل از اسلام عربوں کی جنگیں ہیں، یعنی عربوں کی وہ جنگیں جو اسلام سے پہلے ہوئیں انہیں ایام العرب کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کی لونڈی تھیں؟ حضرت سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ اور یہ ذہن میں رکھا جائے یہ نام صوبیہ نہیں ہے۔ بعض اوقات سوال پوچھا جاتا ہے کہ ابو لہب کی لونڈی کا کیا نام تھا، تو جواب دینے میں صوبیہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ صوبیہ لفظ نہیں ہے، سویبہ ہے، یا پہلے ہے با بعد میں ہے۔ یہ فرق ذہن میں ملحوظ خاطر رکھا جائے، بولنے میں بھی، لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی۔ اگلا سوال، حلف الفضول کس کے گھر میں منعقد ہوا؟ حلف الفضول عبداللہ بن جدعان کے گھر میں منعقد ہوا۔ اگلا سوال، قریش مکہ نے کن 2 افراد کو نجاشی کے پاس سفیر بنا کر بھیجا تھا تاکہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکالا جائے؟ ان 2 افراد کا نام ہے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔
اگلا سوال، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں قرآن پاک کی کس سورت کی تلاوت کی تھی؟ نجاشی کے دربار میں تلاوت کی جانے والی سورت کا نام ہے سورہ مریم، اور سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں ہے۔ اگلا سوال، مسلمان مکہ مکرمہ میں شیب ابی طالب میں کتنے سال محصور رہے تھے؟ اس کا دورانیہ ہے 3 سال۔ نیکسٹ کویسچن، مستدرکات میں سب سے زیادہ مشہور کتاب کون سی ہے؟ مستدرکات میں سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے مستدرک علی الصحیحین، جسے مستدرک حاکم بھی کہا جاتا ہے۔ سوال کا سٹائل چینج ہو سکتا ہے کہ مستدرک علی الصحیحین کے رائٹر یعنی مصنف کا کیا نام ہے؟ تو جواب دیں گے کہ مستدرک علی الصحیحین کے مصنف کا نام ہے محمد بن عبداللہ حاکم نیشاپوری، اور مستدرک علی الصحیحین یہ مستدرک علی الحاکم کے نام سے بھی مشہور ہے، امام حاکم کی احادیث پاک کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب ہے۔ اگلا سوال، علم حدیث میں مصنف کس نے تحریر کی؟ علم حدیث میں مصنف عبد الرزاق بن حمام الصنعانی نے تحریر فرمائی۔ اگلا سوال، مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک مکمل کرنی پڑے گی کہ مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کی عربی عبارت ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ بے شک مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، لہٰذا اس کی فراست سے بچ کے رہا جائے۔ اگلا سوال، حدیث پاک کے مطابق اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ نیکسٹ کویسچن، جو کہ ہمارے آج کے لیکچر کا اور سیشن کا آخری سوال بھی ہے، استصحاب ایک اصطلاح ہے، یعنی استصحاب کس علم سے ریلیٹڈ اصطلاح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استصحاب ایک فقہی اصطلاح ہے۔ استصحاب کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی حکم کی نفی کر دینا، یا دلیل کے ہونے کی وجہ سے کسی ماضی کے حکم کو زمانہ حال کے لیے ثابت کر دینا، اس سارے امر کو، اس سارے سسٹم کو استصحاب کہا جاتا ہے، جو کہ علم فقہ میں استعمال ہونے والی ایک اصطلاح ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس سیشن اور لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔